What a wonderful world. What a wonderful world. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. As in life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیر. سو یہ طرح کے لوگ کہ جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا انجمن کا تو یہ سارے ہندوستان سے اکٹھے ہوتے تھے اور ہماری ہی حویلی کے مہمان خانے میں وہیں مقیم الطاف حسین علی صاحب, مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی اور سر سید ابھی تشریف لائے, پھر محسن الملک, فقار الملک, یہ سب یہ ہائیلی ڈپٹی نذیر احمد, شمس العلماء, یہ سارے یہ حصہ تھے. اور یہیں سے آپ کہہ سکتی ہیں, اور علامہ اقبال خود وہ بھی پارٹ آف اٹ. تو یہ جتنی آپ انسانوں کے ساتھ نیکی کریں گے, ان کے کام آئیں گے, ان کی بہتری سوچیں گے, کچھ کر سکیں گے کسی کے لیے جینوئنلی وداؤٹ اینی وانٹ آف سم تھنگ ان ریٹرن. ٹرسٹ می کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا. اینڈ پیسہ نہیں ہے صرف, خاص طور پہ ہماری جو رچ کلاس ہے, the way they treat their servants, اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کو یہ مہربانی کر کے ان کو زندگی میں اگر تم ان کی طرف دیکھو گے جن کے پاس تم سے بہت زیادہ ہے تو تم کبھی خوش نہیں رہو گے. ہمیشہ ان کی طرف دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے کم دیا, اینڈ یو ول آلویز بی ہیپی. میں نے بھی کہاں تے کالا ہوں, انہیں کہا ماں میں مننا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے میں منوں گا ہی نہیں. خیال ہے نیپوٹزم ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی. نیپوٹزم میں نے ساری زندگی اگر کسی کو آئیڈیلائز کیا ہے ایز اے ہیرو تو وہ قائد اعظم سے, بچپن سے لے کے اب تک. ارے واہ, تو وہ پڑھنے کا شوق تھا بڑا ہوئے بھائی نہ ہی پوچھے. کیوں؟ اسمائل وذ سارا. بچے آپ اسمائل کرتی رہے اور ہمیں بھی اسمائل کراتی. بالکل جی بالکل. السلام علیکم ونس اگین. سارا از بیک آپ کے چہروں پہ اسمائل بکھیرنے کے لیے اور آپ کی لائف کو اسمائلیفائی کرنے کے لیے. جی ہاں, آپ اب تک مجھے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر چکے ہوں گے, اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. وہ میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ جب اتنے اچھے اچھے گیسٹ آئیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور آ جائے. سب سے پہلے تمام دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے قائم دائم اور ترقی عطا کرے. اور جو گیسٹ آج میرے ساتھ ہیں ان کا میں انٹرو دوں کہ جو نانا ہیں 29 دسمبر 1930 کو پاکستان کا جو خواب تھا انہوں نے دیکھا,
اور آپ یقین کریں جب ایک چیز کا خواب دیکھا جاتا ہے تو تب ہی جا کے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہی از پائنیئر آف ان دا جرنی آف میکنگ آف پاکستان, کیونکہ خواب دیکھنا ہی آگے تعبیر کی طرف لے کے جاتا ہے. انہوں نے مسلسل جدوجہد کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. جی ہاں, ہمارے بہت ہی پیارے شاعر مشرق محمد علامہ اقبال. اور آج میرے ساتھ جو ہیں ان کے جو ہے نواسے ہیں. السلام علیکم, جن کا نام ہے یوسف صلاح الدین اور یوسف سلی کے نام سے بھی یہ بہت مشہور ہیں لاہور میں. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک اور خیریت. وعلیکم السلام. اینڈ ہی از اے سوشلائٹ اور ایکس پولیٹیشین بھی ہیں اور بہت زیادہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. میں نے ان کو فیس بک پہ بہت دیکھا ہے ماشاء اللہ. And I'm really, میں چاہتی تھی ان کا کرنا and finally I got the time اور 14 اگست پہ, so I'm really happy. آپ کو بہت زیادہ جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی, ہمارے جتنے لوگ ہیں وہاں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا پروگرام دیکھیں گے ان سب کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے لائک آپ شاعر مشرق کے نواسے ہیں؟ بالکل, میں تو ناٹ اونلی فرام مائی مدر سائڈ بٹ آلسو فرام مائی فادر سائڈ. میئر تھے آپ کے فرسٹ جو تھے لاہور کے میئر. لاہور کے میئر تھے 1946 میں, جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو تب مسلم لیگ کی جو لاہور کی میئرشپ کی ٹکٹ تھی وہ قائد اعظم نے ان کو دی تھی. اور جو 23 مارچ کا جو جلسہ تھا اس کو وہ اس کے پنڈال کمیٹی کے چیئرمین تھے, یعنی کہ ان کے ذمے تھا وہ سارا جلسہ آرگنائز کرنا. میاں امیر اور الدین, یہ تین جی میاں امیر الدین اور ان کے ساتھ نواب ذوالفقار, اپنا نواب شاہ نواز بمڈور, میاں بشیر احمد جنہوں نے بڑا مشہور وہ نغمہ بھی لکھا تھا جو وہاں انہوں نے وہ پڑھا بھی, ملت کا پاسبان محمد علی جناح, تو وہ بھی, اور میرے دادا, یہ تین لوگ تھے وہ جو پیوٹل تھے اس جلسے کو کہ یہ 23 مارچ کو ہی ہوگا. کیونکہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر حیات, وہ کہ مسلمان تھے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جلسہ جو ہے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انگریزوں نے جو خاکسار تھے مسلمان ہی تھے بٹ دے ور اے ڈفرنٹ پارٹی although they have never agreed for the creation of Pakistan, لیکن بہرحال کیونکہ مسلمان تھے ان کی جلوس پہ فائرنگ ہوئی یہاں بالکل ہی ہمارے جہاں میری حویلی ہے اس کے پاس ہی, اور جہاں مینار پاکستان ہے اس کے پاس بھی, کہ وہاں اور کافی 300-400 جو تھے وہ انگریزوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا, شہید کر دیا ان کو. تو یہ ٹینشن تھی یا وہ فیل کرتے تھے یہ ٹینشن ہے. تو ان تینوں کو بلایا گیا, چیف منسٹر صاحب نے بلایا سیکرٹریٹ, وہاں جتنے باقی کے بھی مسلمان وزراء تھے پنجاب کے, اس وقت تو پنجاب جوائنٹ تھا, مطلب جو ہندوستان کا جو پنجاب ہے اور ہریانہ یہ بھی اسی پنجاب کا حصہ تھے. تو جو پنجاب کا چیف منسٹر ہوتا تھا وہ he was also sometimes referred to as the prime minister of پنجاب, کیونکہ اتنا بڑا ہی سارا صوبہ تھا. تو اس وقت یہ تین جو تھے شاہ نواز ممڈوٹ اور میاں امیر الدین اور میاں بشیر احمد, دے سیٹ کہ جی نہیں جو مرضی ہو یہ جلسہ جو ہے یہ 23 کو ہی ہو. بہرحال پھر اس وقت قائد اعظم کو فون کیا گیا, وہاں وہ دہلی میں اس وقت موجود تھے, تو فون کیا گیا تو ان تینوں نے پھر قائد کو یہ ایشورنس, انہوں نے کہا جی جو کچھ ہو جائے ہم رسپانسبل ہیں, جلسے کی ڈیٹ نہیں چینج ہونی چاہیے بس یہ آپ. تو انہوں نے ایگری کیا. پھر وہ تشریف لائے لاہور, قائد اعظم بائی ٹرین تشریف لائے, اور یہی لوگ جو تھے یہ انہوں نے ہی ریسیو کیا, اور سیدھا قائد اعظم سب سے پہلے ان خاکسار جو کہ زخمی تھے گولیوں کے نشانوں سے ان کی خبر لینے کے لیے اسپتالوں میں گئے. حالانکہ کچھ دن پہلے ایک خاکسار نے قائد اعظم پہ ایک چاقو کے ساتھ حملہ بھی کیا تھا, اینڈ ہی ٹرائیڈ ٹو مرڈر. یہ غالباً شاید دلی کی بات ہے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یہ مسلمان ہے, تو وہ سب سے پہلے جب لاہور آئے تو سب سے پہلے ان کی خبر لینے کے لیے. تو یہ ایک بڑی ایک لمبی چوڑی ہسٹری, اور میں ایک بڑا بہت ہی اچھا مفیس ایک پروگرام ISPR جو ہے پاکستان آرمی کا جو ونگ ہے, انفارمیشن ونگ, انہوں نے شان کے ساتھ ایک سیریز کی ہے جو آئی تھنک 6 or 7 سیریز ہیں.
اس وقت وہ اگر آپ ISPR کی جائیں ان کے YouTube چینل پہ تو دا اسٹوری آف پاکستان, آئی تھنک یو شوڈ پیپل ہو آر دیئر شوڈ شو دیئر چلڈرن کہ اس کو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 ایک پارٹ 10-15 منٹ کا ایک پارٹ ہے وہ ضرور دکھائیں. تو ویری انفارمیٹیو. ایگزیکٹ نام بتائیں گے یوٹیوب پہ کیا ہے اگر ہم سرچ کریں؟ یوٹیوب پہ آپ ISPR لکھیں, ISPR لکھیں گی تو ان کا چینل آ جائے گا ISPR کا, وہاں اسٹوری آف پاکستان اوپر ہی لگا ہوا سارے اس کے جو آج 4تھا ایپیسوڈ تھا. اچھا میں دیکھ رہا تھا, آدھا میں نے دیکھا تھا تو آپ کا بیچ میں فون آیا. اچھا چلیں آپ نے ویری انفارمیٹیو ٹو چلڈرن. اوکے, آئی تھنک پیپل ول مسٹ لائک دکھائیں گے آپ کے سننے کے بعد تو ضرور لوگوں کو پتا بھی چل گیا ہوگا کہ ایسا کچھ آیا ہے. بالکل, اس وقت تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور آئی تھنک میں بھی شاید آئی ڈونٹ نو ہو سکتا ہے کہ دوسرے چینلز میں بھی وہ چلا رہے ہیں. بالکل, لیکن بہت ہی اچھا, بڑا ہی انفارمیٹیو, پہلی دفعہ ایک ایفرٹ ہوئی ہے اور بڑا اچھا انہوں نے اس چیز کو بڑا تھرلی ریسرچ کر کے ہسٹری کو جو ایکچوئل جو چیز جو یہ چیز سب چیزیں جو ہیں جو یہ بتا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں بچوں کو نہیں پتا. نو آئیڈیا. ان کو یہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ٹرکس کی مسلمان جو ہندوستان پاکستان کے مسلمان تھے ہم کیا ایسوسیشن تھی. دین دے ول انڈرسٹینڈ کہ ضرور وہ والا پارٹ جو ہے اب سلطنت عثمانیہ کا اس میں ایک حصہ ہے وہ ضرور سب دیکھیں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرکش ڈرامہ کیوں چلا دیا, ناٹ نوئنگ کہ میں کیا کہوں ان بچوں کو. تو یہ دیکھیں گے ہسٹری ان کو سمجھ آئے گی. الیکٹرانک میڈیا جو ہے جو آپ اور میں بھی کر رہے ہیں یہ بڑی ایک بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اٹس ویری ایزی کہ جو عام بندے کی ریچ میں بھی ہے, خاص طور پہ آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے جو بہت زیادہ ویسٹرنائز ہو گیا اس کے لیے ان کا بھی قصور نہیں کہ ان کو شروع دن سے ہسٹری صحیح پڑھائی نہیں گئی, کبھی کچھ پڑھایا گیا کبھی کچھ پڑھایا. کنفیوژن ایک جو ساری اس وقت مسلم ورلڈ میں نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بھی کوئی جو برا حال ہے ہر طرف اور کوئی یونٹی نہیں ہے آپس میں کسی قسم کی کوئی, اور کہ اگر یہ تھوڑی سی یونٹی ہی پیدا کر لیں تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم چلیں آپ کے بچپن میں چلیں اگر اجازت ہے. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ یہیں پیدا ہوا اندرون شہر میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں, اور میری ارلی ایجوکیشن جو تھی بلکہ ساری آلموسٹ ایجوکیشن ایچسن کالج کی تھی. میں وہاں ایک K0 ایک نرسری کی جماعت ہوتی تھی, وہاں مجھے داخلہ ملا آئی تھنک 1956 میں کہ 57 میں اس زمانے میں اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے, اچھے 6-7 سال کے کر کے ان کو نرسری میں بھیجتے. The tradition of those days. تو وہیں سے اپنی تعلیم حاصل کی بیسکلی, اور اس کے بعد پھر گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج سے کی. باہر جانے کا مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں تھا. پھر پالیٹکس میں چلے گئے, پھر کچھ خجل خواری کی کافی سال. پھر اس کے بعد سیاست چھوڑ دی بالکل, اور اس کام میں لگ گئے کہ کس طرح پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنی جو آئیڈینٹی ہے, جو ان کی جو شناخت ہے, وہ کس طرح ان تک پہنچائی جائے through their culture, through their heritage, through their music. تو یہ بیسکلی میرا پروگرام کوئی میوزک پروگرام نہیں ہے. If you think of it as a music program, yes, okay. But for me, it is not a music program. I'm not a musician by profession. It's not even culture. It is a message. I mean, what are you trying to... آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اگر راحت کے ساتھ ایک البم اقبال کے کلام پہ کر رہے ہو یا غالب کے کلام پہ کر رہے ہو تو یہ غالب شناسی ہے یا اقبال شناسی ہے جو آپ کے بچوں تک کوئی اور نہیں لے کے جائے گا. کوئی یہ چیزیں نہیں پڑھائے گا ان کو اسی طریقے سے سمجھاؤ جس طریقے سے ان کو سمجھ آتی ہے. اور یہ کوئی اتنی کوئی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یہاں اسلام جب یہاں آئے مسلم کانکررز تو اسلام کون لے کے آیا؟ نہ کوئی مولوی لے کے آیا, نہ کوئی بادشاہ لے کے آیا. یہاں صرف صوفیہ اسلام لے کے آئے. وہ اپنی محبت سے, اپنے اخلاق سے,
اپنی دریا دلی سے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کوئی تلوار کے زور سے نہیں کیا. تلوار کے زور سے کوئی اپنا مذہب جو ہے وہ نہیں بدلتا. تو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا اور انہوں نے قوالی انٹروڈیوس کی, بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے کا میوزک ان کے بہت گہرا تعلق ہے ان کے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میوزک کوئی اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے. وہ ان کی بڑی سمپل لاجک تھی کہ جو چیزیں اسلام سے کلیش کرتی تھیں ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, اور جو لوکل ٹریڈیشنز جو اسلام سے کلیش نہیں کرتی تھی, جس طرح آج بھی ہماری بارات ہوتی ہے, مہندی ہوتی ہے, یہ ساری آپ کی رسمیں ہوتی ہیں, تو یہ کوئی سعودی عرب سے تو نہیں آئی نا, یہ تو یہیں کی رسمیں تھیں, یہاں کی لوکل رسمیں تھیں. ہندو بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, لیکن یہ تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں انہوں نے جو مذہب کے اسلام کے ساتھ کلیش نہیں کرتی تھی وہ ایکسیپٹ کی, اور یہ آئی تھنک دے ور جینیسز. تو انہوں نے قوالی پیش کی, یا قوالی کا ایک انداز, ایک میوزک کا انہوں نے کریٹ کیا جو بہت ہی پاورفل میڈیم تھا. آج ہم دیکھ لیں لوگ جو ہے نصرت فتح علی خان کو سارا انہوں نے دنیا پاگل کی ہوئی تھی اپنی قوالی سے. امریکہ کیا اور جاپان کیا اور کوئی اور جرمنی, پرنسس ڈائنا کیا اور مک جیگر میرے گھر صرف نصرت فتح علی خان کی قوالی سننے کے لیے آیا تھا. 2 دن کے لیے وہ he came to پاکستان. سو یہ بڑی ایک پاورفل میڈیم انہوں نے کریٹ کیا, اور اس سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو نان مسلم تھے it drew them towards Islam. So that brand of Islam. Unfortunately اب وہ برانڈ جو ہے اب وہ بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. ڈائلیوٹ بھی کیا بلکہ آلموسٹ ایک ختم ہی ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک جو صوفیاء تھے ان کی جو تھنکنگ تھی وہ مردہ نہیں تھی. ان کی تھنکنگ بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ جی بالکل ملنگ ہو گئے, دنیا چھوڑ گئے, وہ ان کا بلیف نہیں تھا. یہ بالکل علامہ اقبال کا یا ان کے جو مرشد تھے کیا کہتے ہیں جلال الدین رومی, مولانا رومی, یہ ان کا کانسیپٹ مسلمانوں کو تھا کہ اس دنیا میں تم نے رہنا ہے, تم کچھ کرنے آئے ہو اس دنیا میں. یہ نہیں صرف تم نمازیں پڑھ لو اور تم حج کر لو اور زکوٰۃ دے دو اور تم کو جی بڑے نیک اور تم چلے جاؤ. نو, نیور 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 دیٹ واز. سو یہ ہمارے صوفیاء کا جو صحیح جو جن کو ایکٹیو صوفی کہتے ہیں. ایک پیسو صوفیزم ہے جو آپ کو صرف جس کا فائدہ شاید آپ کو ہی ہو, اگر آپ جنگلوں میں یا تو آپ نے بالکل ہی دنیا چھوڑ دی, تو یہ کسی انسان کو تو اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی. تو یہ صوفیز بلیو کرتے تھے کہ انسانیت کو تمہارا فائدہ ہونا چاہیے. بالکل, جس طرح کہ آپ سائنٹسٹ بنو, آپ کوئی بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بنو, آپ کچھ بنو دنیا میں تاکہ آپ دنیا کے لوگوں کو آپ ان کو آگے لے کے جاؤ. یو میک اے ڈفرنس ٹو ہیومینٹی. دیٹ واز the Sufis. ان کا جو برانڈ آف اسلام تھا that was all humanity, only humanity and love for humanity, اور اللہ کے ساتھ عشق. بالکل, اور یہی میسج ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے دیتے رہے شعروں میں, مطلب امیزنگ, بیوٹیفل. وہ بالکل دیتے رہے. وہ جو he was very انہوں نے he also went through phases, اور ان پہ کنٹروورسی بھی بہت ہو گئی. اچھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں. آج تک بھی ہندوستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہونا چاہیے تھا, یہ بندے ماترم نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی اس نظم جو ہے وہاں ایز اے نیشنل اینتھم ہی پڑھی جاتی ہے, پر بار دیٹس another story. تو یہ when he saw جب وہ ویسٹ میں گئے پڑھنے کے لیے, جب وہ کیمبرج گئے, اس کے بعد جو جرمنی گئے, وہاں ہائیڈلبرگ اپنی پی ایچ ڈی, then he realized the might of the West, and he realized کہ یہ تو ہم سے ہی لے کے یہ یہاں پہنچ گئے ہیں, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں ہے, سارا کچھ یہ تو لیا ہی اس نے, اور ہم کیونکہ پڑ گئے کیا کہتے ہیں عیاشیوں میں, ٹھیک ہے, اور آپس کی چیزوں میں, تو وہ ساری ایک مسلم جو ایک پاور تھی وہ ڈسٹروائے ہوگی, ختم ہوگی. جب منگولوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر, وہ آپ کا ایپی سینٹر تھا, وہ تو اتنا مطلب کہ وہاں تو لائبریریاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی.
کہ کتنے کروڑ کتاب وہاں پڑھی ہوئی تھی, یو نو, نالج تھا. تو نالج پہ ہی جو مسلمز جو تھے, when they were the most powerful community in the world, was only because of their knowledge. They translated every جو بھی کتاب, چائنیز, ہندو, کوئی بھی ریلیجن, کسی بھی چیز کی ہو, انہوں نے اس کو 10 times اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کیا, کیا کہتے ہیں, بالکل in Arabic. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی آپس کی لڑائیاں اور یہ پھر جو فرقہ بندی اور یہ فقہ کا فلانا آپ فلانے, اس وجہ سے پھر ان کو کیا کہتے ہیں. میں نے بڑا ریسنٹلی اپنی فیس بک کے اوپر ایک لگائی ہے, بڑی خوبصورت ایک اسپیچ ہے ایردوغان کی, جو ٹرکی کے پرائم منسٹر ہیں, اور اس نے وہ قصہ بتایا ہے انہوں نے کہ جب ہلاکو خان آیا, ٹھیک ہے, جب ہلاکو خان جب وہ آیا تو اس نے اپنی فوجیں بغداد کے کیا کہتے ہیں باہر کھڑی کر دی, اور اس نے کہا کہ جاؤ جو سب سے قابل انسان ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو. تو وہ پھر ایک بڑی لمبی کہانی ہے, بٹ بیسکلی اس میں وہ جب گیا وہاں تو اس نے اپنے ساتھ 3 چیزیں لے گیا غالباً. وہ ایک مرغی لے گیا, ایک اونٹ لے گیا, کوئی اور جانور تھا. پھر اس نے پوچھا جو ہلاکو خان نے اس کو کہ تم یہ کیا لے کے آئے, تو اس نے پھر اس کا اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ اسٹوری, وہ ضرور آپ دیکھیے گا. ضرور آپ کے فیس بک, بلکہ میں شیئر بھی کروں گی. تو یہ چیزیں بیسکلی اس کا میسج یہی تھا کہ اگر آپ آپس میں بٹے رہو گے تو آپ مار کھاؤ گے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ آپس میں اگر تم جڑ جاؤ تو پھر تم مار کھاؤ گے, پھر ہم نہیں مار کھائیں گے. بالکل, اتفاق میں برکت ہے, اس کا میسج تھا. تو یہ چیزیں ہیں آئی تھنک کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ون شوڈ نو, ہماری جو ینگ جنریشن اسپیشلی ہے ان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں کھڑے ہیں. کر رہے ہیں آف کورس, یو آر ڈوئنگ ان سم ادر وے, لیکن آپ کا میں جتنی میری ہمت ہے میں اس کے حساب کے مطابق. ویری نائس. I did realize it some time ago that the electronic media is very important. It changes the thinking of people. اسی لیے میں نے کہا you are the best person to bring on 14th August, جو کہ ریلیٹڈ ہے اتنے 2 بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ, فرسٹ میئر آف لاہور and also علامہ اقبال صاحب. So it's so nice to have you on my show. So آپ اسٹوڈنٹ کیسے تھے, پڑھنے کا شوق تھا آپ کو؟ ہوئے بھائی نہ ہی پوچھے. کیوں؟ بس حساب کبھی بھی زندگی میں اپنا جو میتھمیٹکس تھی وہ مجھے کبھی آج تک سمجھ. مجھے بھی مطلب میتھس کے تو مجھے ابھی بھی خواب آتے ہیں, نیند میں میرا پیپر ہے اور کس طریقے سے میں نے کیا. سو آپ بننا کیا چاہتے تھے؟ ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے, تو واٹ یو وانٹڈ ٹو بی وین یو؟ میرا کوئی خواب کبھی میں نے ساری زندگی اگر کسی کو آئیڈیلائز کیا ہے یو نو ایز اے ہیرو تو وہ قائد اعظم سے, بچپن سے لے کے اب تک. ارے واہ. سو وہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ کبھی تو کوئی آئے گا. اور مجھے کبھی نہ کوئی نہ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں. آپ اتنا بڑا تو خواب تھا آپ کا, آپ قائد اعظم سے زیادہ کس کو ڈریم کوئی کہہ رہے ہیں بننا ہے. سو نائس. بننا نہیں مطلب آئیڈیل آپ کا وہ ہے کہ جس طرح وہ وہ بیٹھتے تھے, جس طرح وہ چلتے تھے, جس قسم کا لباس وہ پہنتے تھے. And you try to copy it, right? آپ پھر جب آپ کو جو پسند ہوتا ہے آپ پھر اس کے طرح کرتے ہیں, right? Try to be. پکا کوشش ہی کرتا ہے. کوشش ہوتی ہے, of course you cannot. میں جب سوٹ پہنتا ہوں تو میں ہمیشہ آئی تھنک میں بہت ان کے اسٹائل کو کاپی کرتا ہوں. جو یہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. وہ گرے زیادہ پہنتے تھے, بلیک پہنتے تھے, ڈارک بلو پہنتے تھے, اس طرح کے ویری کلاسیکل سوبر کلرز پہنتا. تو میں سوٹ بہت ہی کم ہوں, شاید سال میں 3-4 دفعہ. اچھا. لیکن بالکل میرا وہ ڈیفینیٹلی جو ان کا جو کلر کمبینیشنز اور جو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کیونکہ وہ بھی ویری کنزرویٹو ڈریسر that way. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر دفعہ I do something, I try and make a music video on all these occasions. جو یہ 5 میں سمجھتا ہوں کہ ایک 14th of August and 23rd of March, 9th November birthday in December and Allama Saab's birthday in November.
and Mohtarma Fatma Jinna's birthday in Wow. ابھی پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر نے پی ٹی وی نے پراپرلی محترمہ فاطمہ جناح کی کو سیلیبریٹ کیا ان کی برتھ ڈے. اس پہ میں نے بڑا خوبصورت ایک ترانہ میں نے کمپوز کیا تھا راحت کے ساتھ, اینڈ دیٹ ویڈیو واز پلیڈ آل ڈے for 2 days on television channels also. It's so nice you are related to so much, مطلب اتنی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہو تو آف کورس آپ کے اندر وہ چیز آتی ہے. سو پھر جب آپ بڑے ہوئے آف کورس پھر آپ کی ایک سیکنڈ جو آپ کی پرسنل لائف لائک یو گاٹ میرڈ, یہ جو ہے نا یہ سارا یہ جو میڈیا میں آنا اور میرا کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ آئی ول بی میوزک کمپوزر, آئی ول بی پروڈیوسر, میوزک پروڈیوسر, آئی ول پروڈیوس اے پلے, اوکے, اور آئی یو نو آئی ول بی ڈوئنگ اے شو جو کوئی اس طرح کا ہوگا. کبھی میرے نہ میری کبھی خواہش تھی نہ میں نے کبھی اس طرح کیا. دیکھو دس از the twist of your destiny. And I am a great believer in destiny. میں کبھی کوئی لمبی پلاننگ نہیں کرتا کہ یہ کریں گے اور یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. مجھے جو بھی ہوتا ہے اسی وقت ہی ہو جاتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. آمد ہو رہی ہوتی ہے نا, آمد ہوتی ہے. میں ابھی یہ جو 14 اگست کا ترانہ ہے یہ کوئی میرا پلان نہیں تھا. میں نے کہا تھا اس طرح کو دماغ میں کچھ آیا ہی نہیں. اچھا, تو کیا یو نو, لیکن مجھے یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اب وہ میری ایک دوست ہیں, بہت اچھی شاعرہ ہیں کراچی میں, سبین صاحب کا نام. اچھا, انہوں نے مجھے یہ لکھ کے نا بھیجی ہے, کیا کہتے ہیں, ایک نغمہ. میں نے اس کو جب دیکھا تو میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں نے اسی وقت ہی اس کو کر دیا, اسی وقت ہی اس کو کمپوز کیا, اسی وقت ہی میں نے بھیجا ہنا نصر اللہ کو. میں نے کہا ہنا یہ تم نے کل جا کے تو ساحر علی بگا کی طرف اسٹوڈیو میں اس کو جا کے اس کو ریکارڈ کرا لو. یہ اس کی کمپوزیشن ہے. اچھا, وہ آپ ہی کا ریکارڈ کر رہے تھے؟ میں ان کا انٹرویو بھی لینا تھا, وہ کہہ رہے تھے میں 14 اگست کا ایک گانا ریکارڈ کر رہا ہوں آج. نہیں, تو شاید میرا ہو, شاید کوئی اور ہو. آئی ایس پی آر کا وہ کہہ رہے تھے. آئی ایس پی آر کا. ہاں جی, اچھا اچھا. تو یہ سارے جتنے بچے ہیں میرے, راحت, ساحر علی بگا, ہنا نصر اللہ, سنم ماروی, یہ اپنا وادت رمیز, یہ بچے سارے جو ہیں ہماری یو نو ملی جلی ایفرٹ سے ہم نے یہ یو نو آگے بہت سارے نوجوانوں کو انٹروڈیوس کیا. اینڈ دے آر آل گریٹ, دے آر آل فیبولس, اینڈ دے آر آل لک ایٹ دیم. سارے کے سارے وہی ہیں اس وقت جو لگے ہوئے ہیں نغموں میں پاکستان کے. تو آپ نے پالیٹکس کے بعد بیسک بائی پروفیشن, آپ بائی پروفیشن کیا ہیں؟ لائک پالیٹکس چھوڑ دی تو بائی پروفیشن واٹ یو آر؟ ہماری بزنس تو ہم لینڈ اونر, بیسکلی وی آر لینڈ اونرز, اور وی ہیو اے بزنس, ایک ہماری ہے ٹیکسٹائل کی. اوکے, آج کل سو وہ ہے, اور دین وی آلسو ڈیل ان پراپرٹیز, اینڈ وی ہیو ہماری کچھ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں سوسائٹیز. اچھا اچھا, اوکے. تو یہ ہے, میں تو اتنا نہیں کرتا, بھائی میرے چھوٹے جو ہیں یہ لوگ صاحب نے دی, مجھے کوئی اتنا ان چیزوں کا. آپ پاکستان کے لیے اتنا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں ایٹ لیسٹ آئی فیل ویری سیٹسفائڈ کہ میں کچھ تو کر رہا ہوں. I would have been quite, you know, after leaving politics, میں نے تھوڑا سا میں نے ضرور سوچا, میں نے کہا میں کروں کیا. I realized کہ politics میں رہ کے you can't serve your country. یہ سب بکواس, یہ اپنے آپ کو ہی کرو. بچے میرے ماشاءاللہ they were all good kids. اپنا پڑھائی لکھائی کے بعد one daughter, two sons, 3 وہ یہاں ایک ہی اسکول میں, جس اسکول میں بیٹے جاتے تھے اسی اسکول میں بیٹی بھی جاتی تھی. پھر تینوں باہر پڑھنے کے لیے, جو بڑا بیٹا ہے میرا اور میری بیٹی وہ یہاں باسٹن میں پڑھے, لال ٹفٹس. فاطمہ جو تھی وہ ایک دوسری یونیورسٹی میں تھی. پھر وہ اس کے بعد اپنے ماسٹرز کرنے کے لیے سین فرانسسکو چلی گئی. شی از این انٹیریئر آرکیٹیکٹ. اور جو چھوٹا ہے he went to Montreal for his graduation. اچھا, تو آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری جو پہلی شادی تھی وہ 1974 میں ہوئی تھی. اچھا, اور آپ کے پھر بچے لائک کتنے, how many kids you have? I have 3 kids from my first wife. اچھا, that's it.
So آپ کے بچے کہاں کہاں ہیں, like where they are getting it? اور کے اندر ہیں, اور تینوں کے تینوں اپنی ماں کے ساتھ ہیں. اچھا, اوکے اوکے. سو آپ نے کچھ بچے اڈاپٹ بھی کیے ہیں, رائٹ؟ کچھ ایسا بھی میں فیس وہ بالکل, میں نے 4 بچیاں میرے یہاں محلے کی تھیں, ان کے پیرنٹس, اینڈ دس از اباؤٹ 12-13 ایئرز اگو. ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے, دے ہیڈ نو ون اینڈ نو پلیس. تو میں پھر ان کو اپنے پاس یہاں گھر لے آیا, اور پھر میں نے ان کو پالا پوسا, اور پھر ان سب کی شادیاں کر دی, اور اب ماشاء اللہ آدھڑ بچے ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ میں گریٹ ٹائم. بالکل, میں فیس بک پہ دیکھتی رہتی ہوں, اور وہ چھوٹی چھوٹی بھی کیوٹ سی بچیاں, رائٹ؟ ہاں, یہ 2 جو سب سے بڑی ہے اس کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ جو اس کی جو زیادہ جو میرے کلوز ہے, وہ جو اس کی جو نمبر 2 ہے, جو بڑی بیٹی, اچھا اچھا, وہ بہت میرے ساتھ, چیز ویری کلوز ٹو, وہ برداشت نہیں کرتی کسی اور بہن بھائی کو کہ میرے پاس آئے. تو آپ کی بزی رہنے کا یہ بھی بہت زیادہ آپ کے پاس کیوٹ بالکل نہیں ہے. میں نہیں ہوں, اپنا دل کرتا ہے پاس ہی, دور نہیں رہتے, تو ان کو میں بلا لیتا ہوں. شی کمز اینڈ اسپینڈز ٹائم ود می, کھیلتی ویلتی رہتی میرے ساتھ. اتنا کیوٹ بھی, اور دیکھیں آپ ایک اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں جنہیں مل سکتا. دس از ویری سویٹ. اور لوگ آپ نے جو بچے آپ نے پالے ہوئے ہیں, تو وہ تو آپ کے بچوں کی طرح ہی ہیں نا. دس از سو بیوٹیفل. وہ پھر کیا بات ہوئی, یعنی کہ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں, بچیاں جو تھیں, ان کے جو آگے بچے ہو گئے چھوٹے چھوٹے ہیں, بالکل, تو وہ اور بھی زیادہ ان کے ساتھ میں اچھل کود کر لیتا ہوں میرے پاس ہو, تو اٹس ویری ویری انجوائبل. بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, بس آپ کو میں ایک لفظ بتاؤں گی, آپ اس کو بس جو بھی آپ کے ذہن میں فرسٹ تھاٹ آیا. میں ویسے آپ کو پہلے بتا دوں کہ آئی ایم ویری بیڈ ایٹ ریپڈ فائر. آسان سے ہے, مشکل نہیں ہے. آپ پوچھ لو. اچھا, لو. There is, وہ کیا کہتے ہیں کہ love, of course, I mean love is real, love is there. Love is real, love is there. I don't think that I can live without love. Oh, this is nice. جنون. جنون اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہی ہو, دونوں طرف. موقع اب کیا ہو سکتا ہے, موقع پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. موقع پہ چوکا. اچھا, بیوٹی آف کورس, آئی مین آئی ایم سم ون جو بہت ہی زیادہ, جس کو خوبصورتی جو ہے بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور یہ اٹ از ناٹ جسٹ دا بیوٹی آف اے وومن, اٹ از آلسو دا بیوٹی آف نیچر, which I find very very attractive and extremely I am drawn to, you know. I love the mountains, I love the آپ دیکھیے, میں نے ابھی 14 اگست کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, اے وطن اے وطن بائی ہنا نصر اللہ, پی ٹی وی پہ. وہ آج کل وہ بالکل اٹس آن ایئر, but it's also on my YouTube channel. We have the Yusuf Sally, میرا YouTube چینل ہے. ٹاپ اب دیکھیں گے تو سامنے ہی وہ ویڈیو لگی ہوئی, اور بھی سارا کچھ جو میں نے اوور دی ایئرس کیا. It has almost 1000 videos my YouTube channel. کافی لوگ دیکھتے ہیں, تو آلموسٹ 4 لاکھ اس کی سبسکرائبرز ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ I have shown the entire beauty of Pakistan and all the چاروں جو چیزیں ہیں ہمارے, ان کی جو بیسٹ خوبصورت چیزیں, اس کو میں نے اس طرح میں یوز کیا. چلیں, یوسف سلی, آپ کے چینل کا نام ہے یوسف سلی. یوسف سلی. اچھا, تو آپ یہ بتائیے ٹرسٹ کیا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے ٹرسٹ؟ ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آف کورس, آئی مین وداؤٹ ٹرسٹ دیر از نتھنگ. آئی مین اگر ٹرسٹ ہی نہ ہو آپ کے, اٹ از ویری انکمفرٹیبل. میں اگر کسی پہ ٹرسٹ نہ کروں تو مجھے تو اس بندے کے ساتھ کچھ بھی کرنا جو ہے, یو نو, بڑا بہت ہی مشکل ہو, کیونکہ میں تو دوست نہیں رکھ سکتا کسی ایسے انسان سے جس میں ٹرسٹ نہ ہو. تو آپ کا خیال ہے نیپوٹزم ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی؟ نیپوٹزم, I hope that answers your question. اچھا, ہاں, یہ تو صحیح ہے واقعی. ویسے میں نے کہا آپ سے بھی پوچھو آپ کا کیا ہے. میں یہ نہ کریں آپ,
آپ اب یہ ایک کوا مجھے پکڑا دیں اور کہیں کہ کوا کھانا. نہیں نیپوٹزم واقعی ایگزسٹ. میرا خیال ہے ایون یونائیٹڈ اسٹیٹس میں بڑا مشہور ایک جوک ہے نا ایک پنجابی میں کہ وہ ایک بچہ آتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں نہیں ماں میں شرط لا کے آیا. کہ اس نے کہا بیٹا کی شرط لگا کے آئے؟ تو اس نے کہا میں یہ شرط لگائی ہے کہ جو کوا ہوتا ہے وہ کالا سفید ہو, کہاں چٹا ہو. تو انہیں کہا بیٹا کہاں تے کالا ہوتا ہے. انہیں کہا ماں میں مننا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے میں منوں گا ہی نہیں. تو وہی والی بات ہوئی نا. ہاں اچھا دعا کریں کہ یہ ختم ہو, کبھی کبھی ایسا کوئی ہو حالات ہوں کہ یہ سیڈلی بہت ٹیلنٹڈ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے پاس سب کچھ ہے پر اس کی کمی ہے. آپ کے زندگی میں سب کچھ ہے بس اس کی کمی ہے. کیا چیز ہے جس کی کمی ہے آپ کی زندگی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے میرے مالک نے کبھی کسی چیز کی کمی جو ہے محسوس ہی نہیں ہونے دی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں جب بچپن میں جو میری دادی تھی وہ مجھے ایک چیز کہا کرتی تھی. وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو زندگی میں اگر تم ان کی طرف دیکھو گے جن کے پاس تم سے بہت زیادہ ہے تو تم کبھی خوش نہیں رہو. ہمیشہ ان کی طرف دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے کم دیا اینڈ یو ول آلویز بی ہیپی. میں نے کبھی بھی وہ جو ایک ان کی جو یہ ایک فلاسفی تھی میں کہہ سکتا ہوں دیٹ از کیونکہ I have friends who are million times richer than me, you know, and powerful and rich and everything. I am happy for them. لیکن مجھے کبھی دل میں نہیں ہوا کہ کہ یہ بھی میرے پاس ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں یار ہے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہی ہے. میری دوستیاں بھی اسی طرح ہی لوگوں کے ساتھ. بھائی اگر کسی کا بڑا خوبصورت گھر ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ لنڈن کا کوئی کاسٹل ہے, تو as long as I can go and stay there مجھے کیا ضرورت پڑی کہ وہ میرا ہی ہو. بالکل بالکل. I take things as they are, you know. I have یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ایک میرے پہ کرم کہ مجھے زندگی میں ایسے دوست دیے, ایسے لوگوں سے you know مجھے جن سے میں ملنا چاہتا تھا, جن کو میں جاننا چاہتا تھا, ایسے ایسے واقع ہوئے کہ وہ چل کے میرے گھر آ گئے. ابھی آؤٹ آف دا بلو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اس کا. مثلاً جس طرح نصیر الدین شاہ تھے. نصیر الدین شاہ always admired him, you know, or I always wanted to meet him. میری کبھی نہیں تھی ملاقات. اور جب شعیب منصور نے وہ فلم شوٹ کی خدا کے لیے تو اس کے لیے آئے تو مجھے اپنا شعیب صاحب نے کہا کہ میں ان کو آپ کے گھر ٹھہرانا چاہتا ہوں. ارے واہ. اور وہ آگے اور ایسی ہماری دوستی ہوئی اب تک کہ اب میں کئی دفعہ گیا ہوں ان کے پاس, وہاں وہ اتنی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس ہی ہمیشہ ٹھہرتے ہیں. So you know these یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میں آپ کو ہمیشہ I try and tell this to the younger people. بالکل. In life جو آپ گڈنس کریں گے نا جینوئن ہارٹ کے ساتھ, جو آپ نیکی کریں گے, چاہے کسی کو 2 منٹ خوشی کر دیں کوئی بات کہہ کے, یا اچھے طریقے سے کسی سے بات کر لیں, یا you know کسی کا دن بنا دیں, یا ٹریٹ ہیومن بینگس لائک ہیومن بینگس. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ ہماری جو رچ کلاس ہے, the way they treat their servants, اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کو یہ مہربانی کر کے ان کو تنخواہ دے. او بھائی سالو سارا دن رات کو تمہاری خدمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, and by the end of it you treat them like you know. یہ بہت مجھے مینٹیلٹی یہ ہے جو غلط. So you know people who are you know اگر آپ کے پاس ہیں نوکر ہیں, آپ کے پاس ملازم ہیں, آپ کا اسٹاف ہے, تو ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. بہت پیاری بات. It is such a good thing because like میرے جو اسٹاف کے جو ممبر ہیں جو میرے پاس ہیں, I always treat them like family. And this is so sweet. You are calling them a staff member. لوگ کہتے ہیں نوکر ملازم. نہیں ہوتا کہ میری کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو گئی ہے یا کوئی سارا گھر کھلا پڑا ہوا ہے, چاہے میں 10 دن نہ ہوں 20 دن نہ ہوں, everything is all there because if you don't treat people well, تو میرا مطلب ہے اس سے 12. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی آپ انسانوں کے ساتھ نیکی کریں گے, ان کے کام آئیں گے, ان کی بہتری سوچیں گے, کچھ کر سکیں گے کسی کے لیے genuinely without any want of something in return, trust me کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا. and پیسہ نہیں ہے صرف دینا, یا پاور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ پاور جو ہے ایک مزری ہے آپ کے لیے.
too much of it. It can only give you tension. लेकिन अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियां देगा ताकि वो आपके थ्रू दे, आपके बच्चों के थ्रू दे, या कोई और इस तरह की इज्जत दे, या लोगों का प्यार दे, जिंदगी आपकी जो है उसको आसान करे. और यही जो मैं देखता हूँ कि मैं अपनी इसी सारे करियर में कोई कहता है जी ये कर दिया, कोई वो कहता वो कर दिया, वो कमाल कर. मैं ये समझता हूँ कि टू मी इट्स ऑल गॉड गिवन. ये सब अल्लाह ताला की तरफ से. कोई मैं ना इस चीज का हकदार था, ना ही मैं कोई कई दफा लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअली मैं बहुत क्या कहते हैं, तो मैं कई दफा हंस पढ़ता हूँ कि यार नहीं है, इतना भी मेरे अंदर नहीं है. It is very difficult to make people understand that. ये हवेली का बड़ा वो है, उसकी कोई हिस्ट्री बताइए जहाँ आप रहते हैं. हवेली जो है ये हमारी खानदान के पास आई थी कोई अंग्रेजों के जमाने में, जस्ट आफ्टर द सिख पीरियड एंडेड. ये जो हवेली थी महाराजा रणजीत सिंह का जो कमांडर था लाहौर का, लाहौर शहर का. देयर वर टू चेन ऑफ कमांड्स इन लाहौर. एक किले का डिफेंस था जहाँ बादशाह रहता था, और एक लाहौर सिटी का डिफेंस. तो एक लाहौर सिटी में जो बारूद खाना था और साथ जो रेजिडेंस था ऑफ द कमांडिंग जनरल, वो ये था. अच्छा, ठीक है. जब ये अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ के लिए, क्योंकि पानी का सिस्टम नहीं था, कुएं होते थे, हमारी वैली में भी कुआं ही था. अच्छा. कल को कुछ हो गया तो दरवाजे बंद कर दिए, अब पानी तो कम से कम अपना होगा ना, जितना मर्जी निकाल के आप पी. अभी भी है मतलब कि अपनी नहीं, अब बंद करवा दिया. वो बहुत अच्छा पहले किया. मेरी होश में वो कभी भी उसमें क्या कहते हैं पानी नहीं था. मुझे याद है कि हम उसमें पत्थर फेंका करते थे और ठक दीजिए वापस, और हम बड़े तो बड़ा कोई कमाल. ये कहानी थी कि उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है जो कि खतरनाक सही नहीं. तो हम बड़े डरा देते हैं ना कि बिल्कुल, ताकि कुएं के करीब ना जाया जाए. तो ये उस वक्त जो हमारी उस वक्त जो हवेली थी वो उस जगह थी जहां वो बनाना चाहते थे, ये क्योंकि दैट वाज द हाईएस्ट स्पॉट इन लाहौर. अच्छा, ठीक है. और पानी का टैंकी आप वहीं बनाते हो जो सबसे ऊंची जगह हो. बिल्कुल. अगर और क्योंकि शहर भी जो थे उस जमाने में जो आबाद होते थे, आप इवन इन यूरोप, इन इंडिया, एवरीवेयर, वो दरिया के पास होते थे. रावी बिल्कुल जो बादशाही मस्जिद की दीवार और किले की दीवार बहता था, साथ साथ बहता था. तो इट्स मूव्ड 2 miles away to up north, और वहां से चला गया दरिया. ये जहाँ इकबाल पार्क है या जहाँ मीनारे पाकिस्तान, ये पहले दरिया का हिस्सा होते थे. they were part of the river. ये दरिया था रावी. अच्छा. रावी. तो फिर ये आस्ता आस्ता जब दरिया शिफ्ट होता गया तो ये जमीन जो थी रिक्लेम हो गई. फिर कोई बात है, कोई आबादी हो गई, कोई कुछ हो गया मीनारे पाकिस्तान में. तो उस वक्त उन्होंने वो जो हवेली थी वो हमसे एक्वायर करके, और उसके एवज ये हमें जगह दे दी कि आप वो इट इज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम वहां से. तो फिर तब से ये हमारे पास है, और हिस्टोरिकल एक है ये. तो देखने आ सकते हैं हम. अंदर ये फिर इसमें ये है कि सारा तहरीक पाकिस्तान की तहरीक जो है वो यहाँ से इसका एक बहुत गहरा लिंक है. जितने मुस्लिम माइंड, जितने मुस्लिम लीडर्स जो आया करते थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जब सालाना जलसा होता था अंजुमन हिमायत इस्लाम का, विच वाज ऑन द लाइंस ऑफ सर सैयद. आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान जो बना है ये भी अगर हमारे अंदर तालीम ना आती, अगर सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना बनाते, और हमारे बुजुर्ग और कुछ और बुजुर्ग जो उस वक्त लाहौर में 1898 में अगर ये अंजुमन हिमायत इस्लाम ना बनाते और ये इस्लामिया कॉलेज और ये सारे यतीम खाने ना बनाते, तो पंजाब के भी हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल पीछे रह गए. तो वो जो अंजुमन थी, और दैट वाज ऑन द लाइन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. और आपके जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे उसमें अल्ताफ हुसैन हाली साहब जो गालिब साहब के शागिर्द थे, जिन्होंने गालिब का उनका जो दीवान था वो उन्होंने ही मुरत्तब किया. खुद भी बहुत शायर थे. वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादों की भर लाने वाला, उन्हीं की एक बड़ी खूबसूरत बात.
تو اس طرح کے لوگ پھر جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا انجمن کا تو یہ سارے ہندوستان سے اکٹھے ہوتے تھے اور ہماری ہی حویلی کے مہمان خانے میں وہیں مقیم الطاف حسین علی صاحب، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور سر سید ابھی تشریف لائے، پھر محسن الملک، فقار الملک، یہ سب یہ ہائیلی ڈپٹی نذیر احمد، شمس العلماء، یہ سارے یہ حصہ تھے. اور یہیں سے آپ کہہ سکتی ہیں، اور علامہ اقبال خود وہ بھی پارٹ آف اٹ. تو یہ پھر یہ لوگ جب سال میں ایک دفعہ بیٹھتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں ہوتی ہوگی کہ جہاں بیٹھ کے بات کی جائے پراپر. جو علماء تھے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے پاس وہ دماغ نہیں تھا، ان کے پاس وہ ویژن اور سوچ نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکتے. ان کے پاس تو جو بھی بتاتے تھے وہ ایک بند راستے ہی مسلمانوں کو بتاتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی کھلا راستہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے اس راستے پہ. کیونکہ وہ علماء کی بیسکلی یہی ہوتی تھی، وہ انگریز آئے، وہ انگریزوں کے ساتھ مل ملا کے انہوں نے اپنا تاجی روزی روٹی جو ہے مسجد کی وہاں سے آ جاتی ہے. اور ان کا بڑا کردار جو تھا وہ اٹ واز ناٹ ویری. چند ضرور تھے علماء جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، قائد اعظم کو کیا، لیکن بائی اینڈ لارج نہیں تھے بالکل ایبسلیوٹلی. ابھی بھی دیکھ لیں جو جمعیت علماء ہند ہے مولانا فضل الرحمان کی، ان کا جو حصہ کیا کہتے ہیں انڈیا میں ہے، وہ تو کشمیر کو دے آر سپورٹنگ مودی کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ مطلب کہ یہ ابھی تک ان کے سارے وہ لنکس ہیں. اور جو ہیں بہت ساری جماعتیں پاکستان کے جو بننے کے خلاف تھیں، وہ آج بھی کوئی میرا مطلب ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا، لیکن وہ ان کے لیے وہ پیار، وہ محبت، وہ جذبہ بانی آنے پاکستان کے لیے نہیں ہے. وہ ان کو مانتے ہی نہیں. وہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ملک میں جمہوریت ہے، وہ اپنی سیاست کر سکتے ہیں. میں تو سیاست میں ہوں ہی نہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان بڑا ایک اس وقت جو ہے ایک ایسا ایک کرائسس یہاں بلڈ اپ ہو رہا ہے سارے خطے میں، جس میں ایران اور چائنا، پاکستان اور رشیا اور انڈیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی اس میں کود پڑے. کیا ہم تیل آپ کی کرنسی میں لے لیں. ساری انہوں نے عرب کو یہ کہا کہ آپ کی کرنسی میں، لیکن وہ اتنے تھلے لگے ہوئے ہیں امریکن کے کہ وہ اس خوف کے مارے وہ کرنے کو تیاری کو، ورنہ کیا فرق. بالکل. تو پاکستان کیا کرے؟ پاکستانی ٹو ابھی اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے سب سے بہتر ہے وہ کرے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن جو ہے اب چائنا ہے. چائنا، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین سٹیٹس، یہ جو ہے اب آپ کے ساتھ ایون بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ نالا ہے، اور جو نیپال ہے وہ بھی نالا ہے. خیر ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیر. تو یہ ان دا لائف آف نیشنز جو ہے یہ ایک بہت بڑا. اب یہ آپ دیکھیں، یہاں سے آپ آئیں کہ اقبال کی جو سوچ ہے یا اقبال کا جو ویژن ہے، ہم لوگ زیادہ ہم بچوں کو علامہ اقبال کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اقبال کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کو ہمیں نہیں پڑھایا جاتا کہ وہ پولیٹیکل فلسفی کیا ہے. اب اسی پولیٹیکل فلسفی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بنا. بالکل. اور اسی پولیٹیکل فلسفی کا نتیجہ ہے کہ ایران امریکہ کے نیچے سے آزاد ہوا. وہ اقبال کی سوچ کو لے کے انہوں نے فار دی ایرانیئنز علامہ از آلسو دے ٹریٹ ہم لائک دیئر نیشنل پوئٹ آلسو. اور آپ کو پتا ہے کہ جب خمینی جب گورنمنٹ سنبھالی ہے تو ان کے جو پہلے صدر تھے خمینائی، اس وقت جو اسپرچل لیڈر ہیں سارے ایران کے، علامہ خمینائی، انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر 90 منٹ کی اسپیچ پارلیمنٹ میں صرف اقبال کے اوپر. سو یہ جو چیز ہے نا کہ جو انہوں نے جو یہ سوچ تھی، جو وہ کہنا چاہتے تھے اپنی قوم سے کہ خوددار بنو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، وہ چیز جو خودداری، اب وہ خودداری ویسٹ جو ہے وہ ڈرتا ہے اس سے
اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اگر خوددار ہو گئے، ٹھیک ہے، خود ہی کا جذبہ ان کے اندر آ گیا. وہ شعر بھی ہے نا ان کا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے، کہ یعنی کہ واقعی اتنا اوپر اپنے آپ کو کر، اتنا اپنے آپ اپنا کیریکٹر اوپر لے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہو جائے یار نہیں، میں اس کی تقدیر جو ہے میں نہیں بنا سکتا، یہ خود ہی بنا رہا ہے. اس کے لیے خودداری اور اپنا یہ بال کا کانسیپٹ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. بالکل کہ بہت انسان جو ہے اشرف المخلوقات، یہ جو کائنات، جو دنیا ارتھ، اقبال کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے انسانوں کے لیے بنی ہے، انسانوں کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. کیا بات، تجھے یہ جہان بنایا ہی تمہارے لیے. تم دنیا میں کیا کہتے ہو، دیکھو ان ستاروں سے، ان یونیورسز سے جو اس وقت جو ویسٹ ہے، جو ان کی ترقی ہے، جو ان کی نالج ہے، جو یہ چیزیں وہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سب سے آگے ہوں، ہم سب سے پہلے چاند پہ پہنچے، ہم سب سے پہلے یہ جو اتنی تو تبھی ہو سکتا تھا نا کہ اگر ہم اپنی جو بحیثیت مسلمان، اگر ہم اسلام کو صحیح سمجھتے، ہم نے وہ نہیں کیا. اسلام کے اندر جمہوریت تھی، اسلام کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر سیکولرزم تھی. کہ جو مساک مدینہ، جو خان صاحب روز کہیں نہ ان کی تقریر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول یہ تھا، پہلا پیراگراف یہ تھا کہ all human beings living in Medina are equal in the eyes of law, irrespective of their color, creed or religion. ٹھیک ہے، یہی بنیاد آپ کی پاکستان کی ہے. آپ نے اسی بنیاد پہ پاکستان کو بنایا ہے کیونکہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. جتنی مائنورٹیز کو آزادی اسلامی ریاست میں ہوگی وہ شاید کسی سیکولر اسٹیٹ میں بھی نہ ہو. اور جو جمہوریت ہم اقبال اینڈ قائد اعظم بلیوڈ ان اسپرچل ڈیموکریسی، وہ یہ ڈیموکریسی میں نہیں بلیو کرتے تھے کہ تمہارے 500 ووٹ میں ادھر 4 بدماش کھڑے کر کے یہ کر لیا تمہیں الیکشن جھوٹا نہیں. وہ جب وہ کوئی وہ سمجھتے تھے کہ جب انٹلیکچولی اور جس قوم کی خود ہی بلند ہوگی وہ کس طرح اپنے آپ کو بیچے گی یا کس طرح اپنے سچائی سے دور جائے گی، وہ کیوں نہ ووٹ دے گی اس بندے کو جو حقدار ہے. یہ چیزیں ہم نے اس طرف ہم نہیں گئے انفارچونیٹلی ابھی تک، ہم اس طرف نہیں آئے. 14 اگست پہ بیسٹ میسج آپ کی طرف سے آ گیا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے علامہ اقبال کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے. It's beautiful, really. I was feeling same like this. I don't know why. آپ جو بول رہے تھے میں اسی ٹائم میں پہنچ گئی تھی. So میرا خیال ہے دیکھنے والے بھی اس کو ایسے ہی فیل کریں گے because of course you are related to him and very closely. So آپ کا بہت شکریہ. میرے چینل کے لیے بھی اگر آپ کچھ کہتے جائیں. اسمائل وتھ سارا. بس آپ اسمائل کرتی رہیں اور ہمیں بھی اسمائل کراتی. بالکل جی بالکل. اور ہم بلکہ آئیں گے تو آپ کی وہ جو آپ کی حویلی ضرور دیکھنے چاہوں گی، اتنی ہسٹوریکل. ضرور، ویری ویلکم. بہت شکریہ جی ونس اگین. تھینکس فار جوائننگ می. 14 اگست کی بہت مبارک آپ کو. آپ سب تمام پاکستانیوں کو. اوکے جی، السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ.